الرحیم۔ میں جی سب کو ویلکم کرتا ہوں سیرت النبی کی ہماری جو سیریز آف پروگرامز چل رہے ہیں لاسٹ سیٹرڈے سے۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے پہلا حصہ کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ کریں گے۔ اور آج کے ہمارے جو پروگرام ہے اس کا جو کوریج ہے وہ سفر طائف سے لے کے ہجرت تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آج بھی ہمارا کیونکہ کافی خاصا لمبا پروگرام ہے تو اس کو بھی ہم دو حصوں میں کریں گے، آدھا پہلے حصے میں پھر چھوٹا سا بریک کر کے پھر دوسرے حصے میں۔ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کے۔ اینڈ وی ہیو سینٹ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ بٹ ایز اے مرسی فار دی عالمین مین کائنڈ جنز اینڈ آل دیٹ ایگزسٹ۔ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سیرت النبی کے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرامز کا ایک سیریز چل رہی ہے، اس میں مکی دور ڈاکٹر صاحب نے کور امرا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جانے اور سب کچھ سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اللہ اور فرشتے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو آپ بھی، تم بھی سب ان پر درود و سلام بھیجو۔ لہذا یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے ان پر درود و سلام بھیجیں۔ تو مل کر یہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ ہماری تربیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا لقد کان سوری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صرف ایک ہی رول ماڈل ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت۔ اور اس لیے ہمارے ان کا سیرت کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف انہی سے اللہ ان کو سے محبت کرتا ہے جو، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ کہا سورہ عمران میں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو ایسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے 10 سال کا تفصیل سے کور کیا تھا، اور اس کے آگے ہی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو جسٹ ٹو لنک اپ تو پچھلے 10 سال کی بڑی مختصر سی میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ بعثت جو ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور یہ اس کو ہم پہلا نبوی سال بھی کہتے ہیں، اور یہ 610 عیسوی بنتا ہے۔ تو یہ was 40 years old then، اور اس کا جو پہلی جو وحی ان پر نازل ہوئی غار حرا میں، اور وہ سورہ الگ کے جو پہلے 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور وہ اس سے ان کی
قرآن کی جو پہلی وحی ہے وہ ان 5 آیات سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے حضرت ختیجہ ان کی زوجہ، حضرت علی جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے، اور ان کے جو رفیق دوست حضرت ابو بکر، اور زید بن حارثہ ان کے منہ بولے بھائی بیٹے تھے۔ تو یہ 4 افراد تھے جنہوں نے امیجیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ان پر وہ ایمان لائے۔ پھر دوسرا اور تیسرا سال جو ہے، جو اگلے 3 سال ہیں، اس میں ابتدائی جو اتنی بھی تبلیغ تھی وہ خفیہ طریقے سے کی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت جو تھا یہی ڈر تھا کہ جو اس کی مزاحمت ہوئے گی، تو لوگ گھروں میں چھپ کر قرآن سنتے اور ایمان لاتے، اور حضرت ابو بکر جو تھے ان کی کوشش ہے، کچھ مشہور صحابہ جو حضرت عثمان وغیرہ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو پہلے 3 سال میں جو ٹوٹل کاؤنٹ تھا مسلمانوں کا وہ 30 کے قریب تھا۔ اس میں جو زیادہ جن کے بارے میں جانتے ہیں ہم، حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن وقاص تھے، اور حضرت طلحہ تھے۔ پھر جو چوتھا نبوی سال تھا 614 عیسوی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب جو ہے آپ علانیہ تبلیغ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سب رشتہ داروں کو صفا پہاڑ کے قریب بلایا، اور پھر وہ مشہور جو ان کا ایک اعلان ہے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے پہ یقین کرتے ہو، سب نے کام کرتے ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام سب کو سنایا تو پھر وہاں سے جو مخالفت کا آغاز شروع ہو گیا، اور سرداروں نے نہ صرف مذاق کی بلکہ انہوں نے مذاق اڑانا اور طعنہ زنی شروع کر دی۔ پھر جو 5واں سال تھا، اس میں جو مظالم تھے وہ اور بڑھتے گئے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ ایمان لا چکے تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ، انہوں نے شدید ان پر ظلم کیا، ان کو اذیت پہنچائی، اور اس میں جو سمیہ تھی رضی اللہ عنہا جو تھی وہ پہلی شہید ہوئی اسلام کی۔ تو مسلمانوں کو سخت یعنی کہ اذیت پہنچائی جا رہی تھی، تو اس سچویشن کے مد نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اجازت دی کہ وہ حبشہ جو ہے، ایتھوپیا جو کہ دوسرے کانٹیننٹ میں ہے، وہاں پر وہ جو ہجرت کر جائیں۔ تو وہاں پر کا بادشاہ نجاسی تھا، انہوں نے ان کو پناہ دی، اور پہلی 2 ہجرتیں ہوئیں، اس میں پہلے میں 11 افراد گئے اور دوسرے میں 80 گئے تھے۔ ایکچولی یہ بلک آف دی مسلم وہ وہاں پر چلے گئے، لوگ بہت کم ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ تو 6 سال عیسوی میں تھوڑا سے بہتری آئی جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ وہ کیونکہ بڑے فزیکلی بڑے اسٹرانگ تھے، اور ان کے ایک ساکھ تھی، اس وجہ سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی، مسلمانوں کی تھوڑی حوصلہ بلندی ہوئی، اور علانیہ جو ہے انہوں نے نماز اور اجتماع کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف 6 ایئر بھی جو ٹوٹل اسٹرینتھ آف مسلمس تھی وہ 100 ہی تھی، جس میں کہ 80-90 تو آلریڈی جو ہے وہ ہجرت کر چکے تھے۔ لیکن اور اس کے اگلا سال حالانکہ اسٹیبلٹی آ گئی، لیکن جو ہے جتنے بھی وہ قریش کے تھے انہوں نے ایک سوشل بائیکاٹ کا ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کیا، اور قریش انہوں نے بنو ہاشم اور ابو مطلب جو تھا ان کے ساتھ بڑا سخت قسم کا سوشل بائیکاٹ کیا، جس میں انہوں نے ابو طالب کی جو گھاٹی تھی اس میں ان کو جمع کر اس کو ایک قسم کا وہ قید ہی کر دیا، اور وہ شدید بھوک فاقی اور پیاس اور ٹوٹلی سوشلی اور فائنینشلی اور مورلی ان سے کٹ آف کر دیا، وہ آئسولیٹ ہو گئے۔ اور پھر جب 9واں سال میں یہ بائیکاٹ جا کے ختم ہوا، وہ انہوں نے ایکچولی وہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کعبے میں باہر لٹکا دیا، اور وہ اس کو دیمک نے کھا لیا، تو انہوں نے اشارہ سمجھا کہ اس کو ابھی اٹھا لیا جائے۔ پھر اس سے جو اگلا سال ہے اس میں اس کو غم کا سال کہتے ہیں، اس کی آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور پھر 10واں نبوت کے سال میں یہ طائف کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، جو ہمارا آج کا مضمون بھی ہے۔ تو اس میں جو عام نکات بنتے ہیں، salient features of the first 10 years، اس دور میں زیادہ تر ایمان لانے والے کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام جو تھے، خواتین تھیں، نوجوان وغیرہ بہت کم تھے۔ تو دارالرقم یعنی کہ جس میں مکہ میں ایک خفیہ جگہ تھی، وہاں پر وہ تربیت ان کو کی جاتی تھی، اور ایمان لانے والوں کی رفتار بڑی سلو تھی، آہستہ تھی، کیونکہ قریش کا جو دباؤ تھا، ظلم اور سماجی خطرات بہت شدید تھے۔ حضرت ابو بکر جیسے افراد کے ذریعے بھی کچھ لوگ کچھ اشرافیہ میں سے ایمان لائے، جیسے کہ بتایا کہ حضرت عثمان۔ تو نبوت کا 10واں سال کو جس کو کہتے ہیں دا ایئر آف گریف، عام الحزن یعنی کہ غم کا سال، یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کی شدت اختیار کر گئیں۔ لیکن ان مشکلات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی، تاکہ امت کے لیے ایک ایسا سبق چھوڑا جائے جو ہر دور میں رہنمائی کرے۔ اور جو بڑے صدمات لائک اے سیڈ، اس میں 2 میجر جو سیٹ بیکس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے، اس میں جو سب سے بڑی ان کے حمایتی اور سرپرست تھے ابو طالب،
وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد جو ان کی رفیق حیات اور غم گسار اور حوصلہ دینے والی ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں ہستیاں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈھال کی طرح تھی، ان کے جانے کے بعد وہ جو تھے بڑے شدید دکھ میں تھے۔ تو اس میں ایک آزمائش کا پیغام تھا کہ یہ صدمات دراصل یاد دہانی تھے کہ اصل سہارا اور مدد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو وقتی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، انسان تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اللہ کی نصرت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبر اور استقامت کا اس میں روشن مثال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ اللہ کا پیغام تھا، اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے تو اپنا مشن آگے لے کر چلنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قسم کے حالات میں، اس سچویشن میں طائف کا سفر پلان کیا، اور تاکہ وہ دعوت کا سلسلہ جو ہے مکہ سے باہر لے جا کر وہ تو کہیں اور اس کو پھیلا سکے۔ تو یہ اس کا اٹ واز ناؤ اے پلان ٹو موو اہیڈ۔ تو یہی ثابت کرتا ہے کہ مشکلات ایمان والوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تو امت کے لیے جو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے غموں کے باوجود ہمت نہ ہارے، تو ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو، دکھوں اور مشکلات کو ہمت اور صبر اور یقین سے جھیلیں، اور ہر اندھیرے کو ایک نیک اجالے کی توحید لاتا ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو غم کا سال دراصل آنے والے فتوحات کی تیاری تھی۔ تو مصیبت اور آزمائش انسان کی تربیت اور تعلیم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑ کر یہ یاد دلایا کرتا ہے کہ دنیا مستقل سکون کی جگہ نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ تو یہاں تعلیم یہ ہے کہ مسائل، جو جتنے بھی تکلیفیں مشکلات آتی ہیں، وہ محض اتفاقی حادثات ان کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلے کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات دراصل ہماری فکری اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی ہمیں تکلیفات آتی ہیں، اس کے اندر تکلیفات اور حادثات کے اندر اللہ ہمارے لیے چیلنجز، ہماری آزمائش اور ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان چیلنجز سے اٹھ کر اس کے اپنی کیپیسٹی بلڈ کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ تو یہ جو 10واں سال جس میں بتایا کہ یہ غم کا سال تھا، اس کے جو ایک اور اس کا جو ایک پہلو تھا کہ جو ابو لہب جو تھے، ابو لہب بھی جو تھے اپنا عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور وہ جو تھے وہ سربراہ بن گئے ابو طالب کے بعد، اور یہ بھی ان کے چچا ہی تھے، اور ان کے بارے میں جیسے سورہ اللہ میں اللہ نے فرمایا، اور یہ بہت زیادہ دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی اور اسلام کے بھی۔ اور یہ ان کا جو بن جانا تھا سربراہ خاندان کا، وہ ظاہر ہے ایک اچھی خبر نہیں تھی۔ اور اس سے کیا ہوا، اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی سہارے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اب کوئی مکہ میں آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھا، تو آپ نے دعوت کے فروغ کے لیے مکہ سے باہر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تو اسی کانٹیکس میں جو ہے طائف کا سفر انڈرٹیک کیا۔ اور ابھی ہمارے جو آج جو تفصیل ہے ہمارے آج لیسن کی، طائف کا سفر کریں گے، اس کے بعد معراج کا سفر ہے، پر مدینوں والوں کی بائت ہے، اور آخری میں ہجرت مدینہ منورہ ہے۔ تو طائف اور معراج کا ہم پہلے پورشن کر کے بھی لیو شارٹ بریک،